اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ کرکٹ کی دنیا پر سعودی عرب اپنی بادشاہت قائم کرنے والا ہے تو کیسا لگے گا؟ آپ کو ایسی کوئی توقع نہیں ہوگی۔ خلیج کے ملکوں میں اب تک فٹ بال اور والی بال کا راج رہا ہے، لیکن اب کرکٹ بھی وہاں کے گلی کوچوں ہی نہیں بلکہ اسٹیڈیمز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ آج یہ بتائیں گے کہ سعودی عرب کس طرح کرکٹ کی دنیا کا بادشاہ بننے کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، اور یہ بھی جان لیجئے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کی شکل کیسی ہوتی تھی، اس کا ماڈل کیسے، کہاں اور کس کی مدد سے تیار کیا گیا ہے، اور اسے آپ کہاں دیکھ سکتے ہیں۔ شاید انہی جوتیوں پر عبدالحلیم شرر نے اپنے مخصوص انداز میں کہا ہے کہ نالین مبارک کا ہوا فخر جو حاصل، بس جھوم گیا عرش معلا شب معراج۔ ان خبروں کی تفصیل سے پہلے کچھ اور اہم خبریں ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں، لیکن بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ آج منگل کا دن اور اکتوبر کی 18 تاریخ ہے۔ عرب دیش کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ امارات کے ایک سینئر سیکیورٹی افسر ظاہی خلفان نے توقع ظاہر کی ہے کہ 2 سال بعد جب امریکہ میں صدارتی الیکشنز ہوں گے تو ڈونالڈ ٹرمپ دوبارہ امریکہ کے صدر بن سکتے ہیں۔ ریپبلکنز کا جو پرفارمنس رہا ہے وہ ان کی نظر میں ڈیموکریٹس سے بہتر رہا ہے۔ ظاہر خلفان نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ اگر ڈونالڈ ٹرمپ دوبارہ برسر اقتدار آ گئے تو دنیا میں دوبارہ اسٹیبلٹی آ سکتی ہے اور حالات آج سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈیموکریٹس ہر جگہ ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ ٹرمپ نے تو اب تک آئندہ الیکشن لڑنے کا کوئی اعلان نہیں کیا ہے۔ ٹرمپ نے، جنہوں نے گلف کے کئی ملکوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات قائم کر لیے تھے، اب تک اس طرح کا کوئی اعلان نہیں کیا ہے کہ وہ دوبارہ الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں۔ تاہم ظاہر خلفان کے اس بیان کو جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ گلف کے رشتوں کی حالت کا اشارہ بتایا جا رہا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ ان کے ملک کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات گزشتہ 30 سال کے مقابلے سب سے بہتر لیول پر ہیں۔ سعودی عرب اور یوکرین کے درمیان گزشتہ ایک ہفتے میں کانٹیکٹس بڑھے ہیں۔ زیلنسکی نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان بڑے اہم معاہدے بھی ہوئے ہیں اور سعودی عرب نے اسے $400 ملین کی ہیومینیٹیرین ایڈ بھی دینے کا اعلان کیا ہے۔ اسی دوران سعودی عرب کے ڈیفنس منسٹر خالد بن سلمان نے اس الزام پر حیرت کا اظہار کیا کہ ان کا ملک یوکرین کے خلاف جنگ میں روس کا ساتھ دے رہا ہے۔ ابوظہبی کے سوورین فنڈ نے اسرائیل کے ٹیکنالوجی سیکٹر میں $100 ملین کی سرمایہ کاری کی ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے انفارمڈ سورسز کے حوالے سے بتایا کہ 1.5 سال قبل جب سے امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات استوار ہوئے ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اس سال $2 بلین تک پہنچ گئی ہے، جو سالانہ $250 ملین کا اضافہ ہے۔ اور وہ خبر جس کا آپ کو انتظار تھا، خلص من محمد السيمان، هزازي براسه، اللعبت على طول محمد المري، الكرة معاه للسيمان، هزازي يتقدم على جانب الشمال، يلعبها عرضية اللعب حلوة، يلعبها سعودی ارامکو جو شاید دنیا کی سب سے امیر ترین کمپنی ہے اور تیل کے کاروبار میں اس نے پوری دنیا میں دھوم مچا رکھی ہے، وہ کرکٹ کی انٹرنیشنل باڈی ICC کے 2023 کے انٹرنیشنل ٹورنامنٹس، جس میں مینس اینڈ ویمنس T20 ورلڈ کپس اور آئندہ سال بھارت میں ہونے والے ون ڈے ورلڈ کپ بھی شامل ہیں، اسے اسپانسر کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ ارامکو میں سعودی حکومت سب سے بڑی شیئر
شیئر ہولڈر ہے جس کے پاس اس کی 94% ملکیت ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس معاہدے سے سعودی عرب دنیا کی کھیل کی دنیا میں بڑے شان و شوکت کے ساتھ داخل ہو جائے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ کرکٹ سعودی عرب میں کوئی نیا کھیل نہیں ہے، بلکہ 1960 سے ہی غیر ملکی جو وہاں رہتے اور کام کرتے ہیں کرکٹ کھیلتے رہے ہیں، جن کا تعلق بھارت، پاکستان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ جیسے ملکوں سے ہے۔ سعودی عرب میں جگہ جگہ لوگوں کو کرکٹ بھی کھیلتے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جب یہ کھیل سعودیوں میں مقبول ہونے لگا تو گزشتہ سال ہی یعنی 2021 میں سعودی حکومت نے سعودی عربین کرکٹ فیڈریشن بنانے کا اعلان کیا۔ اس ملک کے اس کھیل کی دنیا میں داخلے کا پہلا قدم بتایا جا رہا ہے۔ اس سعودی کرکٹ فیڈریشن نے ملک میں نیشنل کرکٹ چیمپئن شپ شروع کی اور ملک کے 7000 کھلاڑی جن کا وہاں کی 360 ٹیموں سے تعلق ہے، ملک کے 11 شہروں میں موجود تقریباً 100 میدانوں میں کھیلتے نظر آئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ فیڈریشن کے چیئرمین پرنس سعود بن مشعل آل سعود اس کھیل کو ملک میں بڑھاوا دینے میں خاصی دلچسپی لے رہے ہیں اور ملک میں اس کے لیے انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ اگر آپ ملک کا دورہ کریں گے تو اسٹیڈیم تو ہے ہی، کئی جگہ تو ریگستان میں بھی کرکٹ پچ بنی نظر آ جائے گی۔ کئی جگہ کرکٹ کو کوچنگ اسکولز بھی کھل چکے ہیں۔ کھیل جس میں سعودی عرب میں اب کرکٹ بھی شامل ہے، ملک کے ویژن 2030 کا اہم حصہ ہے۔ سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ بھی ملک میں الگ الگ کھیلوں میں کافی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس فٹ بال ٹیمز کی لانگ ٹرم اسپانسرشپ پر اس فنڈ نے $2 بلین خرچ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس نے فارمولا 1 اور ہیوی ویٹ باکسنگ میں بھی کافی سرمایہ لگایا ہے۔ اس نے انگلش پریمیئر لیگ فٹ بال کلب نیوکاسل یونائٹڈ کو بھی خرید لیا ہے۔ دنیا کے اس بڑے سعودی فنڈ کی نظریں کرکٹ کی طرف بھی جا سکتی ہیں۔ اور اب یہ خبر جس کا آپ کو انتظار تھا کہ کنگ عبدالعزیز ورلڈ کلچرل سینٹر یا جسے مقامی طور پر اسرا کہا جاتا ہے، اس نے جو ہجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر کے عنوان سے جس ایگزیبیشن یا نمائش کا اہتمام کیا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جوتی کا ماڈل پیش کیا گیا ہے۔ ایک مقامی ویب سائٹ نے بتایا ہے کہ ان جوتیوں کا ماڈل اندلس کے آرٹیسنز نے اس ڈیزائن کے مطابق بنایا ہے، جس کا ذکر ایک بڑے عالم حدیث ابن عساکر نے احادیث کے حوالے سے کیا ہے۔ ابن عساکر جن کی پیدائش 1105 عیسوی میں ہوئی تھی اور جن کا انتقال تقریباً 70 سال کی عمر میں 1167 میں ہوا تھا، علم حدیث، فقہ اور تاریخ کے بڑے عالم مانے جاتے تھے۔ انہوں نے محدثین کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کا جو نقشہ بیان کیا، اسی کو سامنے رکھ کر آرٹیسنس نے یہ ماڈل یا نقل بنانے کی کوشش کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس جوتی کو تیار کرنے میں 70 ریسرچرز یا محققین اور آرٹیسنس نے مل کر کام کیا ہے۔ یہ نمائش جہاں جوتی کا یہ ماڈل رکھا گیا ہے، سعودی عرب کے مشرقی شہر زہران میں اگست سے جاری ہے اور پورے 9 مہینے چلے گی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کی تمام تفصیلات ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ اللہ حافظ۔